ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ آج ہم ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ ہم بیٹھتے ہیں، کسی بھی جگہ بیٹھتے ہیں تو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں برے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کی امت کو یہ پہلے بتلایا گیا کہ ان کا عذاب یہ ہے، اور فرمایا یہ عذاب قیامت تک رہے گا، یہ عذاب قیامت تک ملتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے قیامت تک عذاب یہ ہوگا، قیامت جب آئے گی اس کا عذاب تو اور اس سے زیادہ ہوگا نا، وہ تو جہنم کا عذاب ہے، یہ تو قبر کا عذاب ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک اور جگہ ایک اور جماعت دیکھی، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر کے اندر تیرتا ہے، ڈوبتا ہے، پھر تیرتا ہے، ڈوبتا ہے، تیرتا ہے، اور پھر وہ پتھر جو ہے نا وہ بطور غذا کے کھا رہے، جہنم کی یعنی کہ جو پتھر ہے نا وہ کھا رہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سا بدبخت ہے، یہ کون سا بندہ ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کا کام کرتے تھے، یعنی کہ سود خور تھے، ان کی سزا یہ ہے۔ اب یہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں یہ چیزیں، ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ایسے لوگوں سے بچائیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے ایک اور خوش نصیب جماعت پہ آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ عجیب ان کی شان ہے کہ وہ زمین کے اندر یوں بیج ڈال دیں، اور بیج ڈالنے کے بعد وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اور اسی دن کے اندر وہ اس کو کاٹتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر تیار ہو جاتے ہیں، پھر یوں وہ کاٹتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے، کیا ان کا وہ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، یعنی کہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر پیش کر دیتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، آج تو امت اس شاندار عمل سے پیچھے ہو گئی ہے نا۔ جب سے امت مسلمہ نے اس شاندار عمل کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، پھر امت مسلمہ آپ دیکھ رہے کس جگہ مار نہیں کھا رہی۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج بھی مسلمان جو ہے نا وہ کمزور ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کمزور ہیں۔ کیوں؟ جہاد چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر جہاد پہ آ جائیں، اگر جہاد کرنے پہ آ جائیں تو غزہ کی صورت دیکھ لیں آپ، غزہ کے وہ ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین، جو دنیا کا بڑا ایک ریچ جس کو سمجھا جاتا تھا، جو دنیا کے اپنے آپ کو سپر پاور طاقت وہ کہتی ہے، اللہ نے ان مجاہدین کے ذریعے وہ روکھی سوکھی کھانے والے، وہ بغیر جوتوں کے چلنے والے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو اپنا وقت سرنگوں میں گزارتے ہیں، جن کے بچے ان کے سامنے شہید ہوتے ہیں، جن کے جن کے والدین، جن کی بہنیں، جن کی بچیاں ان کے آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی نام کو بلند کرنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور ان کو بتا رہے ہیں اگرچہ ہم کم ہیں لیکن ہم انشاءاللہ تمہیں بتائیں گے، جب تک ہمارے جان کے اندر خون کا قطرہ ہے ہم اس وقت تک تمہیں مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو شہید نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ اللہ نے دکھا دیا نا، اتنی بڑی طاقت ہے، سب کچھ ہے، پورا کفر اکٹھا ہے، اس کے باوجود بھی، اور چوتھا مہینہ چل رہا ہے، لیکن جن کے بارے میں وہ کہا کرتے ہیں چند گھنٹوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے اور ہم اس کو تو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کی شان ہے نا، وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اگرچہ امت مسلمہ ساتھ نہیں دے رہی، لیکن یہ ہے کہ جہاد ایسا عظیم عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے بارے میں چاہت کا اظہار فرمایا کہ میری چاہت یہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہرحال، اور یہ واحد جماعت ہوگی جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اب یہ جو روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام سے خطاب کریں گے کہ بھی کوئی اور نعمت آپ کو ضرورت ہو، تو سارے کہیں گے کہ بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اللہ کی طرف سے پھر سوال ہوگا، پھر یہی جواب ہوگا، پھر تیسری مرتبہ سوال ہوگا، تو اس وقت جو کہیں گے، اور وہ جنت کے اندر شہداء کی روحیں ہوں گی، اور وہ کہیں گی، کیونکہ سوال پہ سوال ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یا اللہ جو ہمیں ایک چیز کی کمی ہے یہاں پر،
وہ کیا؟ اللہ کہیں گے یہاں پر کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہاں پر ہمیں جو تیرے راستے کے اندر شہید ہوتے وقت جو ہمیں لذت حاصل ہوئی تھی وہ ہمیں یہاں پر نہیں، جنت میں بھی نہیں ملتی، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ دوبارہ دنیا میں بھیجیں اور آپ کے راستے میں شہید ہو کے آئیں۔ تو اتنی بڑی جماعت، خوش نصیب جماعت، لیکن آج امت نے اس کو چھوڑا، ذلیل و خوار ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رسوائی ان کا مقدر ہے۔ تو بہرحال یہ جہاد اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ظالم کے ہاتھ کو توڑا جائے، جہاد اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ جو ہے نا وہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ تو بہرحال اس جماعت کے اوپر آپ کا گزر ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت کے اوپر آپ کا گزر ہوا کہ وہ ان کے سر کو نا پتھروں کے اندر رکھ کے جس طرح انسان کچلتا ہے نا، یوں ان کے سر کو کچلا جا رہا تھا، تو پھر وہ بنتے، پھر اس طرح کو کچلا جاتا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو آپ کی امت پر فرائض نماز ہے ان کے اندر کوتاہی کرنے والے۔ تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم نمازوں میں ہماری سستی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو بہرحال یہ عذاب دکھایا گیا کہ ان کا عذاب یہ ہوگا، اس سے بھی بہت بڑھ کر عذاب ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ایک مثال آپ کو دکھایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا، اس کے علاوہ عذاب تو اور سخت ہے، کروڑوں سال کے حساب سے عذاب ہے اس کا، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ آپ کا ایک اور جماعت پر گزر ہوا، وہ جماعت ایسی تھی کہ ان کی ایسی بدحالی اور ایسی کمزوری تھی کہ جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، صرف اس طرح ایک چیچڑے ہوتے نا، چیچڑے ٹکڑے سے، وہ ان کی شرمگاہوں کے اوپر ٹکڑے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح، بیل اور اسی طرح اونٹ کی طرح جہنم کے پتھر اور اسی طرح جہنم کے کانٹے وہ چر رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن کو اللہ نے مال و متاع دیا اور انہوں نے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، آج ان کی حالت ہے۔ آج ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہمارے اوپر فرض ہم وہ ادا ہی نہیں کرتے، ہم زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں آپ کو دکھایا گیا۔ اسی طرح پھر آپ نے ایک اور جماعت دیکھی، وہ یہ تھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی کے اندر پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرا کچا اور گلا سڑا گوشت رکھا ہوا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، پکا ہوا جو کھانے کے قابل گوشت ہے اس کو چھوڑ کر جو گلا سڑا گوشت ہے، جو خراب ہے، بدبودار ہے، وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ پکا ہوا چھوڑ کر یہ خراب اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں یا وہ مرد ہیں، دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو جن کے پاس مرد ہیں اور پاکیزہ بیوی کی صورت میں، نکاح کی صورت میں رشتہ موجود ہے، بیوی موجود ہے، اس کے باوجود یہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سزا یہ ہے۔ اور اسی طرح اگر خواتین ہیں، فرمایا کہ اگر جب ان کے پاس پاکیزہ رشتہ مرد کی صورت میں موجود ہے تو یہ حرام کاری میں مردوں کے ساتھ مبتلا ہیں، ان کا یہ انجام ہے، ان کی سزا یہ ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ کا گزر ایک اور جماعت پر بھی ہوا کہ وہ اس طرح تھا کہ ان کے جسم کے اوپر نا جس طرح بندہ ایک بوجھ ڈالتا ہے نا، بوجھ ڈالتا ہے، لکڑی کا گٹھا ہوتا ہے نا، وہ بوجھ یوں بڑھاتے جا رہے لیکن وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، ان سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، نہ بھی اس کی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن کے ذمے امانتیں تھیں، جنہوں نے لوگوں کی امانتیں کھائی ہیں، امانتوں کے اندر خیانت کی ہے، حقوق کو لوٹا ہے، حقوق کے اندر تلفی کی ہے، کسی کے حق ادا نہیں کیے، تو یہ ان کا انجام ہے۔ اور یہ اسی طرح ہوگا قیامت تک ان کا انجام یہ ہوگا۔ اور ایسے ہی پھر آپ کا گزر ایک اور جماعت پر بھی ہوا، وہ جماعت ایسی تھی کہ ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں نکال کر کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے ہونٹوں کو جس طرح کینچی سے بندہ کترتا ہے نا، کاٹتا ہے، یوں کترے جا رہے تھے۔ تو پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو لوگوں کو باتیں بتلاتے ہیں، اچھی باتیں بتلاتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے ہمارے لیے ہے کہ
کہ ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خود جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا امانت کے اندر خیانت نہ کرو، خود امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتلایا کہ اگر آپ کی امت نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے پھر تو ان کے لیے خوشخبری ہے، وگرنہ ان کا انجام یہی ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ چیزیں دکھلائی گئی، دکھلانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا، اور مسجد اقصیٰ جب آپ پہنچے وہاں شان ہی عجیب تھی، اور جب آپ پہنچے ہیں براق سے آپ اترے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین نے وہ جو براق سواری تھی، جس طرح بقیہ انبیاء جہاں اپنی سواری باندھا کرتے تھے وہاں پر پھر پیارے پیغمبر کی اس سواری کو باندھا گیا مسجد اقصیٰ کے مقام پر۔ پھر آپ جب مسجد اقصیٰ گئے وہاں پر لوگ موجود تھے، پہلے کچھ موجود تھے، کچھ اور بھی آئے، یہاں تک کہتے ہیں کہ فرشتے بھی نازل ہوئے آسمانوں سے، بڑی تعداد میں آئے، اور کہتے ہیں اس وقت اذان ہوئی، کسی مؤذن نے اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر جو ہے نا اقامت کہی گئی، تو کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ہم بھی صفوں میں کھڑے ہو گئے اور اسی انتظار میں تھے کہ آج کون بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا۔ تو کہتے ہیں پیارے پیغمبر فرماتے اتنے میں جبریل امین آئے اور میرے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور جب میں نے کہتے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، کن کو آپ نے نماز پڑھائی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتہ کن کو میں نے نماز پڑھائی۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے آپ نے تمام کو نماز پڑھائی، تمام کے تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور یہ امام الانبیاء کا لقب آپ کو یہاں سے عطا ہوا، اور آپ کی شان ایسی بلند کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی ہے آپ کا شان، آپ کا مقام ایسا، آپ کا نام ایسا بلند ہوا کہ تمام انبیاء پیچھے صف میں کھڑے ہیں اور آپ آگے نماز پڑھا رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد عجیب ماحول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، اس میں مختلف انبیاء کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان کی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حمد و ثنا بیان کی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کی اس میں وہ خود کہتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں اتخذنی خلیلا، جس نے مجھے اپنا دوست بنایا، جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، اور فرمایا اور مجھے ایسی امت بنایا کہ جس کا مجھے ایسی امت دی، ایسی امت میں لوگوں کا پیشوا ہوں، مقتدا ہوں، میری اقتداء کی جاتی ہے، اور فرمایا اللہ نے مجھے وانقذنی من النار، اللہ نے آگ سے مجھے بچایا اور اس آگ کو مجھ پر گلے گلزار بنا دیا۔ یہ تعریف بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیسی تعریف، اور تمام انبیاء کیسی شان ہوگی کہ تمام انبیاء ہیں، بات کرنے والے بھی انبیاء ہیں، سننے والے بھی انبیاء ہیں، وہاں موجود فرشتے بھی ساتھ موجود ہیں، تو کیسی شان ہے۔ تو پھر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے بھی تعریف بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور فرمایا کہ تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے ارسلناک کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور مجھے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور میری امت کو جو ایسی امت معتدل اور شان والی امت بنایا، اور فرمایا اس کے بعد جب آپ نے تعریف اللہ کی بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، یہ کتابوں میں باتیں، یہ توحید جو ہے نا آپ کی تحمید یعنی موجود ہے، اب اس میں پڑھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، شان بیان کر دی اپنے الفاظ میں، تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت پیارے پیغمبر سے خطاب فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے تمام انبیاء سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شان کی وجہ سے، ان کمالات کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے اللہ نے آپ تمام انبیاء پہ فضیلت دی۔ تو پیارے پیغمبر کی یوں وہاں اللہ نے کیسا آپ کو مقام عطا فرمایا، کیسی آپ کی شان بلند ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے
فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے لیے عروج، یہ ہے نا معراج کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ اس کا معنی سیڑھی، آپ کو آپ کے لیے پھر وہاں زمرد کی جو ہے نا سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی سے پھر آپ سوار ہو کر کے آپ اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ لیکن اس دوران آپ کو نا یہ دو باتیں، یا تو کہتے ہیں کہ آپ پر 3 پیالے پیش کیے گئے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ کو چوتھا پیالہ بھی، مطلب ایک اور پیالہ بھی پیش کیا گیا۔ تو کہتے ہیں دونوں روایتوں کو جمع کریں تو مطلب یہ ہے کہ آپ پر 4 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالہ اس میں سے آپ پر کون سا پیش کیا گیا؟ جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پیالہ پیش کیا گیا تو اس میں مطلب ایک میں پانی پیش کیا گیا، ایک میں شراب پیش کی گئی، اور ایک کے اندر آپ کو دودھ پیش کیا گیا، اور ایک میں آپ کو شہد پیش کیا گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ لیا اور شہد میں سے بھی لیا، دودھ بھی لیا۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ نے دودھ لیا، یہ آپ کی آزمائش تھی، آپ کا امتحان تھا، اگر آپ اس میں سے پانی کے پیالے کو لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ اس میں سے شراب کو لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی، گمراہ ہو جاتی، راستے سے ہٹ جاتی، اور آپ نے دودھ کا اختیار کیا، دودھ تو فطرت ہے، اور آپ کی امت، یہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے وہ فطرت والا انتخاب کیا ہے، تو یہ آپ کا امتحان ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ جو سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی کے اوپر یا تو کہتے ہیں براق کے ذریعے سے اس سیڑھی کے اوپر گئے، لیکن آپ جب جا رہے تھے فرشتے بھی ساتھ ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ آپ اللہ کی یعنی کہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ، ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنی شان کے مطابق موجود ہے۔ کچھ لوگ تو مثال دینا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی بات درست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اپنی شان کے مطابق، جیسی اللہ کی شان ہے۔ ہم یہاں ہیں، ہم تو اپنے حساب سے ہیں نا، انسانوں کے حساب سے، اللہ کی ذات تو خالق ہے۔ تو بہرحال آپ کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے۔ جب آپ گئے، اور یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے گا اور دیکھیں آسمانوں کا نظام ایسا تھا جس طرح کوئی ایک سلسلہ بند اور محفوظ سا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی ترتیب تھی، اور وہاں پر ترتیب ایسی تھی کہ جس طرح وہاں پر جبریل امین گئے اور دروازہ کھٹکایا باقاعدہ، تو پھر اور پہنچے کہاں؟ باب الحفظہ۔ یہاں پر جب آپ پہنچے، دروازہ کھٹکایا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو بتایا جبریل امین، اور پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر پوچھا کیا بلائے گئے ہیں یا خود آئے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، فرمایا کہ نہیں، بلائے گئے ہیں، خود نہیں آئے، بلائے گئے، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو کہتے پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سے جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بزرگ شخصیت نظر آ رہے ہیں، یہ آدم، آپ کے باپ آدم ہیں، اور آپ ان سے سلام کریں۔ پیارے پیغمبر نے سلام کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے اور نبی صالح پر مرحبا، میں اس کو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یوں خوش آمدید اور مرحبا کہا آدم علیہ السلام نے۔ تو آدم علیہ السلام کی اس جگہ پر آپ نے دیکھا، بڑی عجیب کیفیت دیکھی کہ آدم علیہ السلام اپنے دائیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب بائیں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل امین سے، یہ آدم اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جو ہے نا اس میں ان کو راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن ادھر دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اس وجہ سے کیونکہ جب وہ دائیں دیکھتے ہیں تو دائیں طرف ان کی اولاد کے وہ لوگ جن کا فیصلہ جو کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے اولاد کا انجام اچھا ہو رہا ہے، لیکن جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد کے وہ بد نصیب جن کے لیے جہنم مقدر بن چکی ہے، تو یہ ان کا عذاب دیکھتے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد کی یہ حالت کیوں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، جتنا بھی انسان ہو اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، تو اب اولاد کو دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ تو اسی جگہ پر آپ فرماتے ہیں دائیں طرف جو جنت تھی تو کہتے اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، بڑی معطر، بہت خوشبودار جگہ تھی، وہ جنت تھی، اور بائیں طرف جو بدبو آ رہی تھی فرمایا جہنم ہے، اور جہنم بڑی بدبودار چیز، بڑی خطرناک چیز، وہ آپ کو وہاں پر جو ہے نا اس چیز کا مشاہدہ ہوا۔
پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر بھی فرشتوں نے یہی پوچھا, یہی سوال ہوا, یہی جواب ہوا. پھر جواب کے بعد پھر آپ جب گئے وہاں پر آپ نے 2 اور شخصیات کو دیکھا اکٹھے, اور وہ کون سی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور آپ نے فرمایا ان سے سلام کریں, اور آپ نے سلام کیا تو انہوں نے کہا مرحبا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, ہمارے نیک اور بھائی کو خوش آمدید. ابھی انبیاء آپ کا استقبال کر رہے ہیں, انبیاء یہاں موجود ہیں, آپ کا استقبال ہو رہا ہے. دیکھیں نا یہ کیسی شان ہے. ہمارے استقبال کے لیے اگر کوئی بستی کا بڑا کھڑا ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے, ہماری خوشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں تو اللہ کے پیغمبر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے استقبال کر رہے ہیں. تو ذرا سوچیں یہ کیسی شان ہوگی, آپ کیسا آپ کا مقام ہے, آپ کو اللہ نے کیسی شان سے نوازا. تو بہرحال یہ آپ کو یہاں استقبال آپ کا کرایا گیا. تو پھر اس کے بعد پھر آپ گئے تیسرے آسمان پر, وہاں پر بھی یہی سوال و جواب ہوا. اس کے بعد پھر یہی سوال و جواب ہوا اور دروازہ پھر کھولا گیا, وہاں پر بھی استقبال ہوا. دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے نا, اور انبیاء استقبال فرما رہے ہیں, اور ایسا شاندار استقبال ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام موجود ہے. اب جب آپ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی, خود فرمایا کہ یوسف اللہ نے ان کو بڑا حسن سے نوازا ہے. اب پیارے پیغمبر بھی حسن یوسف کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا جانا ہوا, آپ کو پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, انہوں نے آپ کا استقبال کیا. پھر اسی طرح پانچویں آسمان پر آپ گئے, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, وہاں انہوں نے استقبال کیا. اور پھر چھٹے آسمان پہ آپ کو لے جایا جاتا ہے, اور وہاں پر جب آپ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان پر جب آپ گئے اور پھر وہاں آپ نے جس بزرگ شخصیت کو دیکھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جبریل امین نے کہ آپ سلام کریں, آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو آپ نے سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے, نیک بیٹے اور میرے جو ہے نیک صالح پیغمبر کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, صالح نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے, بیت المعمور کو ٹیک لگا کے آپ بیٹھے تھے, ٹیک لگا کے آپ بیٹھے تھے, اور آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا. اور یہ دیکھیں بیت المعمور جہاں پیارے پیغمبر نے بھی نماز ادا فرمائی, تو یہ وہ مقام ہے جو دنیا میں انسانوں کا کعبہ کعبۃ اللہ ہے, اور آسمانوں پہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہی بیت المعمور ہے. اور آپ ذرا دیکھیں یہ بیت المعمور وہ مقام ہے جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے نا, بالکل اسی کی سیدھ میں بیت المعمور ہے. تو کہتے ہیں اگر وہاں سے کوئی چیز گر جائے نا کچھ, یا وہ گرے تو بالکل کعبۃ اللہ کے اوپر آ کے گرے گی, یعنی کہ بالکل بیعین ہی اسی کے اوپر ہے. اور یہاں پر دیکھیں ان کے بارے میں آتے ہیں کہ کیسی, یہ تو ہماری خوش قسمتی دیکھیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے وہاں اللہ کی طرف سے اصول مقرر ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی آپ کو تعداد کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنی مخلوق اپنی بنائی ہے فرشتوں کی صورت میں. کہتے ہیں روزانہ اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس بیت المعمور کا طواف کریں, اور پھر اس کے بعد ان کا پوری زندگی میں اور قیامت تک ان کا کبھی بھی پھر نمبر نہیں آئے گا. زندگی میں صرف ایک مرتبہ ان کو بیت المعمور کی اجازت ملتی ہے, اور روزانہ 70,000 فرشتوں کو ملتی ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کے ان فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی, کتنی زیادہ تعداد ہے. لیکن ہماری دیکھیں خوش قسمتی کیسی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو روزانہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, ایسے بھی خوش نصیب جو مستقل وہاں رہ جاتے ہیں. زندگی میں جتنی دفعہ بھی کوئی چاہے تو جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے لیے صرف یہ بات ہے. تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو اس سے بھی اوپر لے جایا جاتا ہے, اور آپ پہنچے سدرۃ المنتہا, اور ایسے مقام پر پہنچے سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے, اور منتہا یہ ایسا مقام ہے اگر اس سے بھی اوپر سے کوئی چیز آئے, سدرۃ المنتہا سے اوپر سے کوئی چیز آئے تو پہلے یہاں آ کے رکے گی, پھر اس کے بعد نیچے آئے گی, نیچے سے کوئی جائے گی تو وہاں جا کے رکے گی.
تو یوں یہ ایک منتہا یعنی کہ ایسی جگہ ہے جہاں انتہا ہو جاتی ہے۔ تو باہر جب آپ یہاں پہنچے تو کہتے ہیں اس بیری کے پتے جو تھے ان کے اوپر بڑی تعداد میں فرشتے موجود تھے، فرشتے ہیں، اور یہ آپ ذرا غور کیجیے گا کہ یہ فرشتے کس مقصد کے لیے، اور یہاں پر جو موجود ہیں یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے ان بڑی فرشتوں کی اس تعداد کو جو ہے نا اتنی اپنی بڑی جماعت کو پیارے پیغمبر کے استقبال کے لیے بٹھایا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو قرآن پاک میں ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر جبریل امین کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور پھر اصلی صورت میں دیکھنے کے بعد آپ کیونکہ ہے عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، جنت بھی وہاں پر ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر لے جایا گیا، اور آپ نے پھر جب جنت کے بارے میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ جنت کے جو اللہ نے اس کے گنبد بنائے ہیں نا وہ سونے کے ہیں، اور اس کی جو مٹی ہے وہ مشک و عنبر کی ہے۔ تو یہ اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو یعنی کہ اس حالت کے اندر آپ کو باقاعدہ جنت کے اندر لے جائے گا، آپ کو جنت کی زیارت کرائے گی، جنت دکھائی گئی، اور اس کے بعد آگے آپ ایک اور مقام پر گئے، وہاں پر جب اس کو کہتے ہیں صریف الاقلام، یہ اس سے بھی اوپر ہے سدرۃ المنتہا کے بعد صریف الاقلام، آپ وہاں پہنچ جانے کہ یہ وہ مقام ہے۔ صریف کہتے ہیں کہ قلم کی جو آواز آتی ہے نا، سرسراہٹ، وہ جو تختی کے اوپر قلم کے ذریعے سے لکھا کرتے تھے، یا اس قلم کے ذریعے سے اگر آپ کاغذ پہ لکھیں، لکھتے دوران کچھ آواز آتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، جن کو نہیں پتا وہ قلم خرید کے پہ چیک کر سکتے ہیں، تو لکھتے دوران آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہ آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں کیا تھیں کہ اللہ کی طرف سے جو فرشتوں کو احکام دیے جاتے ہیں لوح محفوظ سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ فلاں بندے کا اس سال کے اندر اتنا رزق اس کے مقدر میں ہے، تو وہ فرشتے وہاں سے جن کی ذمہ داری ہے وہ وہاں سے نقل کر رہے، لکھ رہے، اور یا اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو لوح محفوظ سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سال کے اندر اتنے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، وہ حکم وہاں سے لے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، یوں وہ احکام سارے لکھے جا رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، یہ یعنی کہ ان کے لکھنے کی، اقلام کی، قلموں کے لکھنے کی آواز آپ نے کو سنائی گئی۔ اس کے بعد پھر آپ اس سے بھی اوپر کا جو مقام ہے آپ کو پھر اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہ یہ ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ باتیں ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا قرب خاص عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں ذرا یہ بات ظاہر میں رکھ لیں کہ حضرت امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، اب آپ احادیث میں پڑھیں گے تو بس آپ انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے دیدار اپنا یعنی کہ زیارت نہیں کرائی، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے، وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرأیت النور الاعظم، کہ میں نے ایک عظیم نور دیکھا، اور یعنی کہ پھر اس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا قریب کا، جس کو کہا جائے بالکل قرب کا ایک خاص مقام ہے، اس خاص مقام تک آپ کو پہنچایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بغیر کسی واسطے کے، بیچ میں چونکہ پہلے وحی آتی، جبریل امین ہوتے ہیں، جبریل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے، تو بغیر کسی وحی کے
پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمائے اور آپ کو تحفے عطا فرمائے، تحف عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کیسی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بلا رہے ہیں، اپنے یعنی کہ عرش معلیٰ تک پہنچا رہے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک جہاں کوئی بھی نہیں جا سکا۔ آخری مقام وہی ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز سے نوازا گیا، تو اب آپ نے دیکھا یہ اعزاز یہاں تک آپ اتنی بلندیوں تک پہنچے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان یوں بلند ہوئی۔ تو آپ کو میں نے کہا تھا نا شروع میں، تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا کہ آپ اس سے پیچھے وہ والا سفر جو طیف کا سفر ہے جو ہم نے پڑھا، آپ وہ شیب ابی طالب کی مشکلات آپ نے دیکھی، وہ ہم نے پڑھی۔ تو آپ دیکھیں اتنی مشکلات کے بعد اللہ نے اتنی آسانی، اتنی جو ہے نا اکرام اور اتنے اعزاز سے نوازا۔ تو اس میں ہمیں یہی بات بھی آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر ہمارے اوپر، ہم اگر اللہ کے دین پر چلیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح شان بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مقام بھی دیں گے جس طرح ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو شان ہمیں بھی ملے گی۔ تب ہے جب ہم دین پر یوں ثابت قدم رہیں جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس طرح ہم کریں۔ تو بہرحال پھر آپ کو تحائف دیے گئے، اور وہ تحائف کیا ہیں؟ 3 تحفے آپ کو دیے گئے۔ آپ واپس آئے 7ویں آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہاں سے آپ نیچے آئے 6ٹھے آسمان پر۔ اب یہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ 6ٹھے آسمان پر تھے نا، یہاں ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کی جو ہے نا اللہ کی طرف سے کیا آپ کو دیا گیا، کیا عطا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ ایک تو یہ مجھے کہا اللہ کی طرف سے عطا ہوا کہ اگر آپ کی امت کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا، ذرہ برابر ایمان ہوگا، اور وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، اس کی گناہ میں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ توبہ کرے۔ لیکن اگر شرک ہوا، میرا شرک ہوا، تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں شرک کتنی سخت چیز ہے کہ جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی چیزیں عطا ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ شرک کی معافی۔ فرمایا شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب شرک کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی مرادیں مانگنا۔ تو یہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز عطا ہوئی، اور فرمایا دوسری مجھے، اور آپ ذرا دیکھیں سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، فرمایا بقرہ کے جو خواتین ہیں وہ مجھے وہ بھی عطا کی۔ یعنی کہ اس کی فضیلت دیکھیں، اللہ نے پیارے پیغمبر کو آسمانوں پہ بلایا، بلانے کے بعد کہ آپ کو یہ سورت کے آخری حصہ عطا فرمایا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی شان کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں دی گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ آپ کو 50 نمازیں دی گئی ہیں آپ کی امت کے لیے، لیکن جو ہے نا میں نے تجربہ کیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، لیکن آپ کی امت تو کمزور ہے، وہ نہیں کرے گی، لہٰذا آپ اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے پاس جائیں۔ اب آپ دیکھیں ذرا اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے کہاں سے بلایا، کہاں تک پہنچایا، اللہ نے اتنا اعزاز سے نوازا، اور پھر تحفہ دیا، اور تحفہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور پھر اس تحفے کی کمی کے لیے آپ کا جانا کتنا مشکل ہوا ہوگا آپ کے لیے۔ آپ گئے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، حتیٰ کہ آپ 9 دفعہ آپ گئے، اور نماز کا اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات، اللہ کی طرف سے تحفہ ملے، اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ اس میں کمی کر دے تاکہ میری امت کے اوپر بوجھ نہ بنے، یا اللہ اس میں کمی کر دے، یا اللہ اس میں کمی کر دے۔ یوں کمی کرتے 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 50 سے 5 آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی کہا کہ آپ جائیں، تو پیارے پیغمبر فرماتے مجھے اب اللہ سے حیا آتی، اب میں نہیں جاتا۔ تو اب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں 2 باتیں، وہ یہ فرماتے ہیں، ہم بات ختم کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، انہوں نے بھی بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے بات نہیں کی، یہاں موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور کہتے ہیں خلیل، اور یہ جو مقام خلت جس کو کہتے ہیں، ایسا مقام کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے وہ سر تسلیم خام فوراً قبول، ہمیں اس میں کوئی کمی کی، اللہ نے پیغام بھیجا، اللہ نے بھیجا تو بس کم ہے، لیکن
موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کی جو صفت ہے وہ کلیم کی ہے، یہ بھی ایک اعزاز ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس جو کہتے ہیں نا اس ناز کا فائدہ اٹھایا نا. اللہ نے وہ کلیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو تو بات کی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے بات کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہا، عرض کیا کہ آپ جائیں. تو اس سے ان کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس شان سے نوازا، ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان تھی. تو لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ نمازیں 5 ہونی ہیں، لیکن پھر یہ 9 دفعہ آنا جانا، ایک دفعہ گئے پھر گئے پھر گئے پھر گئے. تو اس پر کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بلا کے بتلا رہے ہیں کہ امت کو اس چیز کا احساس ہو، امت کو اس چیز کی فکر ہو کہ جس پیغمبر کو اتنا بڑے تحفہ دیا گیا وہ امت کی صرف فکر کے اندر بار بار جا رہے ہیں تاکہ وہ امت کے اوپر بوجھ نہ بنے. اب اگر امت ان 50 کے بعد 45 چلی جانے کے بعد 5 بھی چھوڑ دے تو یہ ان کے لیے بدقسمتی ہے نا. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے لیے کہ جس پیغمبر کو تحفہ ملے اور اس تحفے کی کمی کے لیے آپ بار بار جائیں تاکہ امت کو بوجھ سے بچایا جائے اور امت اس سے بھی معروم ہو جائے. تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر کمزوری ہے ہمارے لیے. تو بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پورا سفر ہے، یہ جو آپ کا معراج ہے، آپ کی یہ شان والا جو سفر ہے، اب یہ آخری مراحل میں اور آپ کی پھر دوبارہ واپسی ہے. اور اب اس واپسی سے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے اس کا آغاز کریں گے. آپ ذرا غور کیجئے گا اس واپسی کے بعد پھر اللہ نے اور کسی دیوانے کی کیا شان بلند کی، وہ اس سے انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہوگا. اور کیا اللہ نے جو ہے نا ان کا مقام بلند کیا، وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے اور آپ کے متعلق مشرکین کا کیا رد عمل تھا اس شان والے سفر کے بعد. آپ کی واپسی ہے اور یہ پورا سفر جو کہ ہم نے زمینی سفر بھی الحمدللہ پڑھا اور یہ جو آسمانوں کا سفر ہے یہ بھی ہم نے پڑھا اور شان والا پڑھا، اور یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ مشکلات کے بعد انسان اگر اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، بشرطے کہ انسان ثابت قدم ہو، صبر کرنے والا ہو. تو یہ ہمیں اس بارے میں، کیونکہ ہم سیرت کا درس پڑھتے ہیں، سیرت کا سبق پڑھتے ہیں، ہمیں سے یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو اور ہم اس سبق سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تکلیف تو ہوتی ہے نا، بس آپ بندہ کاموں میں مصروف ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشقت تو کرنی ہوگی نا. اب بندے کو پیاس لگتی ہے، پیاس لگ رہی ہے تو پھر بندہ کہہ یار مجھے پانی یہاں پر ہے اور میری پیاس ختم ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوگا. بندہ اٹھتا ہے، کسی کو کہتا ہے، وہ پانی بھر کے اس کو پلاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اس کی پیاس بجھتی ہے نا. تو ایسے ہے جب ہم چاہتے ہیں دین پر عمل ہو، جب ہم یہ چاہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں آئے، یہ تب ہوگا جب ہم پڑھنے آئیں گے، جب ہم وقت تھوڑا سا نکالیں گے، تھوڑی سی اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. بشرطے کہ انسان اللہ سے مانگے، اللہ پاک کی ذات تو دینے والی ہے، اور ہم مانگ کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی زندگی مانگ رہے ہیں نا. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کو کرتے دوران اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر تک ہماری اس کلاس کو اللہ تعالیٰ جو نا اپنی رضا کے ساتھ آخر تک پہنچائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے.